بسم الله الرحمن الرحيم. عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ما شاء اللہ. اللہ کی توفیق سے مختصر سے وقت میں جو بات کہنی مقصود و مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم جس معاشی بدحالی سے گزر رہے ہیں اور گھر گھر میں جس کے متعلق پہلے تو بالکل آہستہ آواز میں گفتگو ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی آوازیں چیخ و پکار میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اللہ جانے کہ حالات کہاں جا کر رکیں۔ مہنگائی کا یہ طوفان ملک قوم کے اندر کیا طوفان بپا کر دے، اور لوگ اس معاشی بدحالی کے ہاتھوں نہ جانے زندگی کے کس نشیب و فراز سے گزرنے لگے۔ اور جبکہ ہمارا یہ اعتقاد و ایقان موجود ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا مذہب زندگی کے تمام گوشوں میں ہمیں مکمل طور پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسانی زندگی کا ایک ایسا عنصر مال جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھے اس کے متعلق ہماری شریعت میں رہنمائی موجود نہ ہو؟ لیکن یہ الگ بات کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی بدقسمتی کہ یا تو وہ اپنے دین سے، شریعت سے بے خبر غافل، اور یا ان باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی شریعت کی طرف اور اس کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آئیے معاشی بدحالی کے علاج کے لیے کچھ باتیں سننے سے پہلے ایک بنیادی چیز بطور تمہید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ خالق، مالک، رازق، پالنہار جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور جن کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی چابیاں، پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے ان کے آئے ہوئے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس معاشی بدحالی کو دور رکھنے کی امید رکھیں؟ جب خالق وہ تو انہی کی بات ماننے میں ہماری معاشی بدحالی کا علاج ہے۔ اگر ہم دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں گے اور ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل
بنائیں گے جو شریعت کی راہ سے دور ہے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے، تو ان کا معاملہ اور ہے، ہمارا اور ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا، جبکہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں ضروری ہے۔ تو جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا، انہی کی اتباع، انہی کی تابعداری اور انہی کی فرما برداری اللہ کے فضل و کرم سے ہماری معاشی بدحالی کو خوشحالی، فارغ البالی اور مال و دولت سے ہمیں لبریز بنا سکتی ہے۔ اس بنیادی بات کو سننے سمجھنے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ رب العالمین انہوں نے اس بارے میں اپنی کتاب حکیم میں کیا بات ارشاد فرمائی۔ 12واں پارہ سورہ ہود، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو بھی چوپایا ہے، جو بھی انسان، حیوانات، چرند پرند، نہیں ہے مگر ان کا رزق اللہ تعالی پر۔ تو رازق تو وہی ہیں، انہی سے لینا، تو پھر ہم اگر ان کے مقرر کردہ دائرہ کار سے باہر نکلیں تو کہاں جائیں گے؟ اور سورہ عنکبوت کے اندر بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ نہیں ہے کوئی چوپایا مگر نہیں ہے چوپایا مگر وہ اپنے رزق کے متعلق، نہیں ہے کوئی چوپایا اپنے رزق کے متعلق کچھ اختیار نہیں رکھتا، اللہ انہیں اور تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ پہلی بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی اس بارے میں کہ معاشی بدحالی کا ایک نہایت بنیادی اساسی علاج اس چیز میں پنہا کہ میں آپ خالق مالک کی شریعت ان کی مکمل پاسداری کریں۔ اور بہت سے لوگوں کے نزدیک اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات اچنبے پن کی، حیرانگی کی، تعجب کی کہ بھلا دین کی پابندیوں میں جکڑے رہنے سے ہم کیوں کر وافر رزق حاصل کر سکتے ہیں؟ عام تصور تو ہمارے معاشرے میں یہی رائج ہے کہ دین کی پابندی ٹوٹے گی، ہم آزاد ہوں گے تو پھر رزق کی بارش ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ دین تو بہت بندے کو قید کر دیتا، محصور کر دیتا، پابند کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ کی توفیق سے چند لمحات میں شریعت کی پابندی، اس میں جو اللہ نے ہمارے لیے وافر رزق رکھا، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولنے کی ہمیں خوشخبری سنائی، اس کے متعلق کچھ بات سن لیتے ہیں۔ اس میں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 66 کے اندر، جس کی ہم نے ابتدا میں تلاوت سنی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات و انجیل میں جو کچھ تھا اسے قائم کرتے، اس کے مطابق عمل کرتے، اور جو ان پر نازل کیا گیا اسے مانتے، تسلیم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو رزق کی اس طرح بہار آتی کہ اوپر سے بھی اور قدموں کے نیچے زمین سے بھی۔ اور یہی بات اللہ تعالی نے سورہ اعراف کے اندر اس مضمون کے ساتھ دہرائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کریں، اور ایمان تقوی کیا مراد؟ کہ شریعت کے پابند ہو جائیں، وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا، اور اس سے اپنے آپ کو روک لیں جس سے روکا۔ یہی ہے ایمان اور تقوی، اور کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی زمین و آسمان سے ان پر خیروں کے، برکات کے، رزق کے دروازے کھول دیں، اور جب وہ دروازے کھول دیں تو دنیا والے مل کر ان دروازوں کو بند نہیں کر سکتے ہیں، اور جب وہ بند کر دیں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا سے بڑھ کر بھی اگر کوئی چیز مدد کے لیے آ جائے، جن بھی آ جائیں اور انس و جن مل کر ان دروازوں کو کھولنے کی اپنی سی کوشش کریں، لیکن رب کا حکم مشیت نہ ہو تو ان دروازوں کو کھول نہیں سکتے ہیں۔ تو پہلی ہم نے اس بارے میں جو بات سنی 2 آیات کریمہ کی روشنی میں، شریعت کی پابندی کے نقطے کے تحت ذیل میں، کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کی عمومی پابندی اور اس میں تقوی، ایمان سب کچھ شامل ہے، اس کی پابندی کو اپنے فضل و کرم سے رزق کی وافر تعداد میں بہتات اس کا سبب قرار دیا۔ دوسرا جو شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی توفیق سے کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم بہت زیادہ اپنے گناہ، لغزشیں، خطائیں، سیاہکاریاں، ان کے متعلق غور و فکر کریں، رک جائیں، محاسبہ نفس کریں، گریبان میں جھانکیں، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ و استغفار میں جت جائیں۔ اور جب تک یہ چیز نہیں، اس وقت تک رزق، اس کی بہتات بظاہر ناممکن سی بات ہے، اور یہ جو گناہوں کے ساتھ رزق کی بہتات ہے، سہولیات کی کثرت، یہ نعمت نہیں بلکہ آزمائش، امتحان ہے، یہ مزید ڈھیل ہے، کہ جب رب اس مزید ڈھیل کے بعد رسی کھینچتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ سے، ان کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس بارے میں سورہ نوح آیات نمبر 10 سے 12 تک اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جو بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اپنے قرآن پاک میں اسے نقل فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سنتے سناتے رہیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان نعمتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ رب کے روبرو توبہ و استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ توبہ و استغفار کرے تو ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اور اکثر لوگ، ان کے نزدیک یہ غلط فہمی بھی موجود ہے کہ یہ دین، توبہ و استغفار، اس کا سارا فائدہ آخرت میں ہے، دنیا میں کچھ نہیں۔
دنیا میں سوکھی روکھی پیکھی کھائیں اور آخرت میں جا کر ثواب لیں۔ یہ غلط فہمی بھی ان آیات کی روشنی میں ہم دور کریں کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نعمتوں کی اور رزقی فراوانی اور بہتات ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس توبہ و استغفار کی وجہ سے آسمان جو ہے برکت و رحمتوں کے موسلا دھار بارش کی صورت میں دروازے کھول دے گا، اور یہ بارش رحمت والی، برکت والی، خیر والی، بھلائی والی، زحمت والی نہیں کہ بارش ہو تو سب کی لٹیا ڈوب جائے، بارش ہو تو سیلاب سے گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں اجڑ جائیں۔ رحمت والی، جس سے زمین پھلے پھولے، جس سے کھیتیاں لہلہائیں، جس سے اناج غلہ پھل پیدا ہو اور لوگ اپنی زندگی میں اطمینان و سکون محسوس کریں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، زندگی کی جو خوبصورتی ہے، بچے، اولاد، مال و دولت، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے۔ اور یہ چیز زندگی کی خوبصورتی کے قرآن پاک نے خود اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ مال اولاد دنیا کی زینت ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس توبہ و استغفار کی وجہ سے عطا کیا جائے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بھی ہوں، نہریں بھی ہوں، اتنا زیادہ سبزہ خوبصورتی، اور یہ سب کس کی وجہ سے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ و استغفار کریں، اور سچے معنوں میں توبہ و استغفار کی شرائط کو پورا کر کے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو دوسری بات شریعت کی پابندی کے ضمن میں ہم نے جو سنی کہ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کو ہم اپنا مطبع نظر بنائیں، اپنی زندگیوں میں لائیں۔ بشر ہیں، انسان ہیں، خطا، لغزش، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو سچے دل سے اپنے رب کی طرف مائل ہوتا رہے، ان کی طرف رجوع کرتا رہے، ان کے سامنے گڑ گڑا کر الحاح تضرع کے ساتھ رخ پھیرتا رہے، تو کلام پاک میں ان کا یہ وعدہ موجود کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے پہلے ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ تیسری بات اس ضمن میں شریعت کی پابندی اس کے دائرے میں رہتے ہوئے جو تیسری بات ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ اسلام کا جو دوسرا بنیادی رکن ہے نماز، اس کی پابندی کا خود بھی، اور جہاں جہاں دائرہ اثر، حلقہ اثر موجود آواز پہنچ سکتی ہے، اور سب سے پہلے اس میں اہل و عیال گھر والے، انہیں اس طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، اور جب انہیں حکم دیا گیا اور ان سے بڑھ کر اپنے رب کے حکم کی پابندی کرنے والے کون ہیں، تو یہ حکم تمام امت کے لیے بھی، اور امت کے لیے بھی اس میں وہی فائدہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے، ڈٹ جائیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، اللہ بے نیاز ہیں، غنی ہے، انہیں کس سے کیا چاہیے، وہ تو دینے والے، عطا کرنے والے۔ نحن نرزقک، اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اگر نماز، اس کی پابندی خود بھی دوسروں کو بھی
گھر والوں کو، تو نتیجہ یہ کہ ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، اور عاقبت جو ہے، انجام کار جو ہے، وہ اللہ تعالی نے متقی لوگوں کے لیے ہی رکھا ہے۔ اب میں آپ اپنے اپنے نفس کا، اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہم میں یہ باتیں کتنی حد تک موجود ہیں۔ دین پر ڈٹ جانا، اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا، توبہ و استغفار، اسے اپنے لیے ہمہ وقت ضروری خیال کرنا، اور اس بابرکت عمل سے چمٹے رہنا، اور تیسرا یہ کہ نمازوں کی حفاظت، اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بند دروازے کھل جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رزق پر جو بندش، جو رکاوٹ موجود ہے، اس راستے میں جو پتھر حائل ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہٹ جائیں، اور اس طرح رزق اور اللہ کی طرف سے خیروں اور برکتوں کی فراوانی بہتات ہو کہ ہم اس کے متعلق وہم و گمان بھی نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ان باتوں کی زندگی بھر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں اس بارے میں جو کوتاہی، غفلت، سستی موجود ہے، اسے آج ہی ہم سے دور فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔